الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ بات پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اور کیوں بنایا تھا اس کی وجہ بھی بیان کی جا چکی ہے کہ جب ان کے گھر والے بچپن میں جب یہ ناسمجھ تھے اور کسی بازار سے بک کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو ہدیہ کر دیا۔ جب گھر والوں کو یہ پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا فلانے کے ہاں ہے تو وہ لوگ لینے آئے، آپ علیہ السلام سے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، بچھڑ گیا تھا ہم سے، کسی نے اس کو عکاظ میں بیچ دیا، آپ اسے واپس کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ خوشی سے جانا چاہے تو بالکل اجازت ہے، البتہ میں زور زبردستی ان کو یہاں سے بھیجوں گا نہیں۔ بہرحال بات حضرت زید کے پاس پہنچی تو حضرت زید نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھنا اور آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہوں۔ اس وقت آپ کو بڑی خوشی ہوئی، آپ نے کہا کہ آج سے کوئی اس کو زید بن ثابت نہ کہے بلکہ زید بن محمد کہے، اور آپ نے قریش سے اعلان کر دیا۔ اس وقت متبنہ یہ حقیقی بیٹے کے درجے میں، متبنہ کا مطلب منہ بولا بیٹا، یہ حقیقی بیٹے کے درجے میں سمجھا جاتا تھا، اور متبنہ منہ بولے بیٹے کی بیوی یہ حقیقی بہو کے درجے میں سمجھی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ آپ علیہ السلام کے پاس رہنے لگے، بڑے ہوئے تو آپ نے ان کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے کرنا چاہا، جس پر کل کی آیت
نازل ہوئی تھی کہ جب آپ نے پیغام بھیجا تو چونکہ ان کے اوپر غلامی کا دھبا تھا، حضرت زینب خاندان کی بڑی تھیں، تو ذرا ان کے دل میں خیال آیا، لیکن جب قرآن کریم کی آیت سنی کہ جب نبی کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں تو اب اس کو گنجائش نہیں ہے، انہوں نے فوراً نکاح کا پیغام قبول کر لیا۔ لیکن بات دونوں کے درمیان یعنی حضرت زینب اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بن نہ سکی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ شکایت کی کہ ابھی خاندان کا بڑا پن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کے مزاج میں ہے اور میری ان سے بن نہیں پا رہی ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں علیحدگی اختیار کر لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں تک نباہ ممکن ہو سکے اے زید تم ان کے ساتھ نباہ کی کوشش کرو۔ یہ آپ اس وجہ سے سمجھا رہے تھے کہ حضرت زینب آپ جانتے تھے کہ اگر یہ علیحدگی ہو جائے گی تو ایک تو زینب نے میرے کہنے کی وجہ سے اپنے مزاج کے خلاف ان سے شادی کی، دوسری بات یہ ہے کہ طلاق کا دھبا ان کے اوپر لگ جائے گا، لہذا آپ نے ان کو سمجھایا۔ لیکن آپ کو یہ بات اندازے سے یا وحی کے ذریعے سے پتہ چل گئی تھی کہ یہ رشتہ اب بہت دن بچ نہیں پائے گا، دونوں کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، تو آپ نے کہ دل میں یہ بات آئی کہ اگر علیحدگی ہو جائے گی تو جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا ہے تب تک حضرت زید سے فرمایا کہ آپ نبھاؤ۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ نباہ کی کوئی صورت نہ ہوئی تو حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی اور علیحدگی ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان سے نکاح فرمایا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ نکاح اللہ کے حکم سے ہوا، یہ حالات جو بنے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق بنے۔ کیوں بنے؟ کیونکہ ایک تو زمانہ جاہلیت کی اس رسم کو ختم کرنا مقصود تھا کہ منہ بولا بیٹا لے پالک حقیقی بیٹے کے درجے میں نہیں ہوتا، اور دوسرا اس بات کو سمجھانا مقصود تھا کہ لے پالک کی بیوی وہ حقیقی بہو کے درجے میں نہیں ہوتی، لہذا آپ علیہ الصلاۃ نے ان سے نکاح فرمایا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ لے پالک بچہ منہ بولا بیٹا یہ حقیقی بیٹے کے درجے میں نہیں ہے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ نے ان سے نکاح فرمایا تو لوگوں نے طرح طرح سے طعن و تشنیع کی۔ اس پر اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں کا کیا ڈر، کہنے سننے کا کیا ڈر، ڈرنا تو بس ایک خدا ہی سے چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ خاندانی رسم و رواج اور خاندان کے اندر اگر کوئی بات غلط چلی آ رہی ہے اور آپ خاندان کے خلاف جاتے ہیں یا معاشرے کے مزاج کے خلاف جا کر شریعت پر عمل کرتے ہیں تو ایسی صورت میں لوگ کیا کہتے ہیں، کیا باتیں بناتے ہیں، اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاندانی رسم و رواج کے خلاف جانا بسا اوقات یہ کام آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ نے حکم دیا
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ غلط زمانہ جاہلیت کی رسومات لوگوں میں بیٹھ گئی ہیں، آپ ان کو توڑیے اور جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمائیے، اس لیے کہ وہ حقیقی بہو کے درجے میں نہیں تھیں۔ یہ واقعہ اللہ نے ان آیات میں بیان فرمایا ہے، اور ساتھ میں قرآن کریم میں صرف ایک صحابی کا نام آیا جن کا نام حضرت زید ہے، ان کا بھی آج کی آیات میں ترجمہ میں آپ سنیں گے، اللہ نے صراحت کے ساتھ ان کا نام لیا ہے۔ اور یہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ان خوش نصیب 4 صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے بغیر کسی تردد کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ یہ حضرت زید کی خوش نصیبی ہے کہ جب تک قرآن پڑھا جائے گا تب تک حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پڑھنا بھی اللہ نے عبادت بنا دیا ہے، قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ ہے اسلام کی مساوات کہ غلام کو اتنی عزت دی کہ قرآن میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ اور اے پیغمبر یاد کرو جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا، مراد ہے حضرت زید، آپ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رہنے دو، یعنی آپ نبھاؤ کی بات حضرت زید سے کہہ رہے تھے اور فرما رہے تھے اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھول دینے والا تھا، یعنی اللہ کے نبی نے اپنے دل میں یہ بات چھپا رکھی تھی کہ یہ نباہ بہت زیادہ دن نہیں ہونے والا اور یہ ان کو طلاق دے دیں گے، لہذا اللہ اس بات کو کھولنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے۔ یعنی بات یہ تھی کہ اگر میں اس بات کا اعلان کر دوں کہ تم طلاق دے دو گے اور کچھ دن کے بعد اللہ میرا ان سے نکاح کریں گے، آپ علیہ السلام کو یہ بات وحی کے ذریعے سے بتلا دی گئی تھی، تو اللہ کے نبی کے دل میں یہ بات تھی، لوگ طرح طرح سے تبصرہ کریں گے کہ محمد نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ اس کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا کہ تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ پھر جب حضرت زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا۔ نکاح پڑھانے والے یہ حضرت زینب کے بھائی تھے اور نکاح کا مہر 400 درہم مقرر ہوا، اس کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا تو ہم نے یعنی اللہ نے اس سے تمہارا نکاح کرا دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے میں اس وقت کوئی تنگی نہ رہے جب انہوں نے اپنی بیویوں سے تعلق ختم کر لیا ہو، اور اللہ نے جو حکم دیا تھا اس پر عمل تو ہو کر رہنا ہی تھا،
یعنی یہ سارے حالات اس وجہ سے بنے کہ منہ بولے بیٹا یہ اپنا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو تمام حالات اس وجہ سے بنے تاکہ اس زمانہ جاہلیت کی رسم کو ختم کیا جا سکے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا۔ نبی کے لیے اس کام میں اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوتی جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہو، یعنی یہ فیصلہ اللہ نے کیا۔ اب کوئی یہ طعنہ دینے لگے کہ نبی نے اپنی بہو سے شادی کر لی، تو اللہ نے فرمایا کوئی اعتراض کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی اللہ کی وہ سنت ہے جس پر ان انبیاء کے معاملے میں بھی عمل ہوتا آیا ہے جو آپ سے پہلے اے نبی گزر چکے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ نپا تلاب مقدر ہوتا ہے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ پیغمبر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی نبی کا کوئی فیصلہ اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور انبیاء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔